ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت میں دنیا دی ہر انسان تک پہنچاؤن اور روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پلا کرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابو عبداللہ نباجی رحمتہ علیہ دا تذکرہ کچھ کران گے نفحات الانس وچوں۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندے وچ رب سونے فرمایا کہ یاد رکھے چ کوئی شک نہیں، میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے نے اللہ والے دی شان بیان کیتی، اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی۔ اللہ سونے فرمایا جی کوئی شک نہیں ہے جڑے میرے دوست نے سچے انہاں دوستی دا حق ادا کیتا، یعنی نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاری انہاں دے بنائے جنہیں افلاطونی پروگرام ہے، گمراہ جہنمی فرقیاں دے پروگرام ہے، 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے بنائے جنہیں بھی پروگرام ہے، سب تو منہ موڑ کے قلباً قرآن و سنت ضرور دے مطابق عمل کیتا، اور اپنے قلب و ذہن ناسوا اللہ تو خالی کر کے میرے دوستاں کی خدمت حاضر ہوئے، یعنی سچے صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی دشمن بدعت علماء و مشایخ کی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کیتا، انہوں کو توحیدی نکاسی فیض حاصل کیتا، اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی حاصل کیتا، اپنے اندر نوری جاگ لوائی، الف اللہ چمبیری بوٹی لوائی، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروایا، پھر انہوں نے زیر نگرانی مصنون ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کیتے، قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کر کے اپنے اندر دوام قلبی ذکر و حضور نہ اپنے اندر نورانی کیتا، پھر نہ ضرور نہ جسم جو نکل کے باطن چ پرواز کر دے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں حاضری کا شرف حاصل کیتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کیتی جڑا دی زندگی دا مقصد ہے، کیونکہ اللہ سونے نے انسانوں بنائی اپنے دیدار واسطے، کائنات دی ہر شے اللہ سونے انسانوں واسطے اپنی مخلوقات واسطے اور بندیاں نوں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اس واسطے انہاں دے اندر عالم امر دے نوری لطائف رکھے جڑے باطن چ پرواز کردے ہیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شان دے وچ حاضری دا شرف حاصل کردے ہیں۔ خود قرآن کریم کی رب سونے فرمایا اللہ رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرما لیا عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ انہوں نے بارے رب سونے فرمایا اے وہ میرے دوست نے میرے ہر لمحہ میرے قرب صحبت مائیت حضور چ گزار دے سر تو پیروں تک،
مرضی مولا بن چکے ہیں، ارادہ الہی فعل الہی بن چکے ہیں، تقدیر مولا بن گئے ہیں، اپنے اور سب کے معاملات میں اللہ سونے دے سپرد کر دے، اور نفس و خلق جو کل ہی نکل گیا۔ اور انہاں اللہ والے وچوں حضرت ابو عبداللہ نباجی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالرحمان جامی رحمتہ اللہ علیہ نفحات الانس وچ لکھدے نے کہ آپ حضرت احمد بن ابی حواری رحمتہ اللہ علیہ پیر سے گئے۔ حضرت نباجی رحمتہ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ ادب شریف اور آزاد مرداں دا زیور ہے، ہر چیز واسطے آپ فرماندے خادم ہے، اور دین دا خادم جڑا وہ ادب ہے۔ بقول شاعر کے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سونے دی بارگاہ چ عرض کی تھی کہ اللہ سونے میں تینوں کیویں پاواں؟ اللہ سونے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جدوں تو نیت و ارادہ درست کر لیں گا تو مینوں پا لیں گا۔ حضرت قطانی رحمتہ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں کہ جب تو ارادہ درست کر لیا تو انہوں پا لیا۔ حضرت منصور حلاج رحمتہ اللہ علیہ فرماؤندے اتنے نہ چڑھ، اتنے چڑھن کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک قدم دے اتنے ہے، یعنی نفس و خلق چو قلب نکل جا، بس یہی ایک قدم ہے چو نکل جا۔ اللہ پاک تو ہر جگہ اپنی پاک ذات نہ ظاہر و باطن چ حاضر و موجود ہے۔ خود رب سونے قرآن حکیم چ دسیا کہ میں تیری شان اگ تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں وچ ہاں، تسی کیوں غور نہیں کرتے؟ تو جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے، تے میں تھوڑے نال ہاں، وہو معکم۔ تے بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نوں اپنے اندر وچ۔ حضرت عبداللہ شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرماندے رب اساں تو وقت نہیں پر دیکھن والی اکھ نے۔ ٹونڈ دی پھرا میں جنگل ویلے رانجھڑی ہر بکل وچ کھیلے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کٹھ مٹن والے فرماندے نے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں میں پین پلیکھے، تے غلام فرید دا بوئے یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ اس واسطے انسان نوں چاہیے کہ نفس و خلق جو قلب نکل گیا اور دیدے مولا دی نعمت حاصل کرے جو ہے دی زندگی دا مقصد ہے۔ حضرت انتاکی حضرت ابو عبداللہ نباجی رحمتہ اللہ علیہ دی تعلیمات اور آئی دی گفتگو ہے نا، اللہ والے دی تعلیمات اور آئی دی گفتگو دا خلاصہ مختصر رہی ہے کہ سانو چاہیے لا الہ دی نفی حاصل کریے، نفس و خلق جو کل ہی نکل جائیے، خواہشات نفسانی جو کل ہی نکل جائیے، اور اللہ دا اثبات حاصل کریے، یعنی قلب ذات مولا ہمیشہ لے ڈب کے نماز عشق نہیں تلیے۔ لیکن یہ نعمت عمل قرآن سنت نہ ملنی ہے، اور اس کو علاوہ جن شیطانی نصاب نے ہونا جو نکلنا قلب ضروری ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اس بڑے حقیر پر تقسیر مالے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفہ اور ساڈے در موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، امت مسلمانوں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔